میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ نے نہ سنا تو ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، کیونکہ یہ وہ گہری باتیں ہیں جو وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں، مگر اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کے 3 خاص حصے دیکھنا کیوں ضروری ہے، بیوی کے جسم کی 3 خاص چیزیں دیکھنا کیوں لازمی ہے۔ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 نازک چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، اللہ اس پر اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایسے شوہر پر دن رات رحمت کی بارش اترتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زندگی اس طرح بدلتی ہے کہ جیسے بند قسمت پر اچانک کوئی روشنی اتر آئی ہو۔ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 خاص چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، ایسے شوہروں پر ان کی بیویاں ٹوٹ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، کیونکہ عورت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ رویوں سے محبت پہچانتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی بیویاں ہمیشہ کے لیے خوش رہتی ہیں، دل سے اپنے شوہر کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بیوی کی وہ 3 کون سی چیزیں ہیں جن پر نظر ڈالنے سے، جن کو صرف ایک بار دیکھنے سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں اور برکت خود چل کر آتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کا فرمان ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ محبت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور جو اس امانت کی قدر کرے اللہ اس کے نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، کیونکہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک عبادت بن جاتا ہے۔ اور جب شوہر اپنے دن کی شروعات بیوی کو اہمیت دے کر کرتا ہے، بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرتا ہے، تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں نبھاتا بلکہ اللہ کی رضا کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتا ہے۔ اسی لیے ایسے گھروں میں سکون اترتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں اور زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چل پڑتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر بیوی کی وہ کون سی 3 خاص چیزیں ہیں جن پر نظر ڈالنے سے، جن کو دیکھنے سے شوہر کے گھر میں رحمت کی بارش برستی ہے، رزق اور دولت کی بھی بارش ہوتی ہے۔ مگر اس راز تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں، ایک ضروری بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ آج کے بیان سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہ اہم معلومات یہ ہے کہ ہمارے دادا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت اماں حوا کی 3 چیزوں پر غور سے نظر ڈالتے تھے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کی وہ 3 چیزیں محبت اور توجہ سے دیکھ لیتے تھے تو وہ دن دونوں میاں بیوی کے لیے ایسا گزرتا تھا جیسے جنت کا کوئی لمحہ زمین پر اتر آیا ہو۔ دلوں میں سکون ہوتا تھا، باتوں میں نرمی ہوتی تھی اور گھر کی فضا رحمت سے بھر جاتی تھی۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ایک دن ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے ہی حضرت اماں حوا کی طرف 3 چیزوں پر نظر ڈالنا بھول گئے، وہی 3 چیزیں جن پر نظر ڈالنا رحمت کا سبب بنتا تھا۔ اور یہی وہ دن تھا جب دنیا میں پہلی مرتبہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف نے جنم لیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی کہ حضرت اماں حوا حیران رہ گئیں۔ دل میں سوال اٹھنے لگا کہ آخر یہ سب اچانک کیوں ہو گیا؟ ہمارا گھر تو جنت کا ٹکڑا تھا، آج حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے سامنے اونچی آواز میں کیسے بولنے لگ گئے؟ پھر حضرت اماں حوا نے غور کیا، سوچا اور حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ آج حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی ان کے شوہر نے صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر غور نہیں کیا تھا، یعنی دن کی شروعات محبت اور توجہ سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کا دن اچھا نہیں گزرا۔ اس کے بعد حضرت اماں حوا نے نرمی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آج آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آج وہ ایک اہم بات آپ سے چھوٹ گئی ہے، اسی وجہ سے آج کا دن بے سکونی میں گزرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو دل سے سمجھ لیا اور اس کے بعد روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرنے لگے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرتے تھے تو پھر پورا دن ان کے گھر میں رحمت کی بارش برستی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اماں حوا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مگر وقت پھر بھی نہ رکا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اس واقعے کو ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر انسان کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایک دن حضرت مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑی اعلیٰ اور باکمال شخصیت تھے۔ ایسی کتابیں لکھ کر گئے کہ آج بھی ان کے لکھے ہوئے الفاظ دلوں کو ہلا دیتے ہیں، روحوں کو جگا دیتے ہیں اور انسان کو خود سے آشنا کر دیتے ہیں۔ خیر، وہ شخص حضرت مولانا رومی کے پاس آیا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے گہرے آثار تھے، آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، حضرت، آج میں صبح اٹھتے ہی خودکشی کرنے کے لیے ایک کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، اس دنیا سے اپنی جان چھڑا لوں، کنویں میں گر جاؤں اور ہمیشہ کے لیے مر جاؤں، اور پھر اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ ہو۔ مگر اچانک میرے دل میں آپ کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے جا کر حضرت مولانا رومی کے پاس اپنا دکھڑا سنا دوں، اس کے بعد وہ جو بھی مشورہ دیں گے میں وہی کروں۔ حضرت مولانا رومی نے اس شخص کی روداد سنی، پھر نرمی سے فرمایا، اے دکھی انسان، یہ تو بتا کہ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت، بہت سے گنہگار لوگ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، مگر میں ایک ایسا گنہگار ہوں جو جیتے جی جہنم کے اندر جل رہا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، میرا گھر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، جدھر بھی نظر ڈالتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، میری زندگی میں سکھ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میری بیوی میری نافرمان بن چکی ہے، وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری بیوی مجھ سے نفرت کر بیٹھی ہے، روزانہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میری وجہ سے میرے بچے سخت پریشان رہتے ہیں، ہمیں لڑتے جھگڑتے اور اس طرح لڑائیاں کرتے دیکھ کر اب بچے بھی بدماش بن چکے ہیں۔ حضرت، بتائیں میں کیا کروں؟ اس شخص کے درد بھرے الفاظ، اس کی درد بھری باتیں سننے کے بعد حضرت مولانا رومی سمجھ چکے تھے کہ آخر اس کا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا کیوں بن گیا ہے، آخر اس کی بیوی اس سے نفرت کیوں کر بیٹھی ہے، اور آخر اس کی بیوی دوسرے مردوں کی طرف کیوں مائل ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے دادا
حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں تو کچھ نہیں جانتا کیونکہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، ایک ان پڑھ گوار سا آدمی ہوں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت مولانا رومی نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام کی 3 چیزوں کو غور سے دیکھتے تھے۔ بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے دن کا آغاز کرتے تھے اور پھر ان کا پورا دن خوشی اور سکون میں گزرتا تھا۔ سارا دن اللہ کی رحمت ان پر برستی ہی رہتی تھی۔ پھر حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کیا کرو، بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالا کرو، کیونکہ جو شوہر بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں اللہ ان پر راضی رہتا ہے، پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی پریشانی ان کے قریب آتی ہے۔ اور جن لوگوں کے گھر آج جنت کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہی جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں تو اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے بیوی کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پورا دن خوشیوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ جب بیوی خوش ہوگی تو گھر جنت کا ٹکڑا بنا رہے گا۔ فرمایا، اگر تم بھی اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو، اگر تم بھی بیوی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو تو صبح نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ضرور ڈالا کرو، پھر خود بھی غور کیا کرو، خود پر بھی غور کرو اور بیوی کی بھی 3 چیزوں پر نظر ڈالو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا اور تمہاری بیوی تمہاری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگے گی۔ یہ سن کر اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، سب سے پہلے تو نے یہ کرنا ہے کہ پورا دن کام کاج اور محنت مزدوری کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیوی کے ہاتھوں اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے، یعنی ان کو چومنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لینا ہے۔ اور جب گھر سے باہر نکلنا ہو، محنت مزدوری کے لیے جانا ہو تو گھر سے باہر نکلتے وقت بھی بیوی کے ہاتھ اور پیشانی پر ضرور بوسہ دینا ہے، اس کو ضرور چومنا ہے۔ اور ہاں، جب گھر کے اندر داخل ہونا تو اپنے تمام معاملات، اپنا سارا حساب کتاب، اپنی الجھنیں، اپنی تھکن، سب کچھ گھر سے باہر چھوڑ کر داخل ہونا ہے۔ گھر کے اندر گزارا ہوا پورا وقت بیوی کے حوالے کر دینا ہے، بیوی سے محبت بھری باتیں کرنی ہے، اس کی بات غور سے سننی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، غور سے سننے کے بعد اسے جواب دینا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارنا ہے اور بیوی کا ہاتھ بھی بٹانا ہے، یعنی گھریلو کام کاج میں اس کی تھوڑی بہت مدد بھی کرنی ہے۔ اور ہاں، جب صبح اٹھنا ہے، آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلی نظر بیوی پر ڈالنی ہے، نظر ڈالتے ہی تھوڑا سا مسکرانا ہے اور مسکراتے ہی کہنا ہے، اے میری بیوی، اے میری زندگی کی ساتھی، بہت بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کا، آپ نے تو میری زندگی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ پھر بیوی کا چہرہ دیکھنا ہے اور کہنا ہے، آپ کا چہرہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ اتنی کوئی چیز خوبصورت نہیں لگتی، آپ کا چہرہ جتنا پیارا مجھے لگتا ہے، جتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا زندگی میں کوئی چیز حسین نہیں لگتی، کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں لگتی۔ پھر دوسری چیز، بیوی کے کردار پر نظر ڈالنا ہے، کردار چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، آپ نے بے ساختہ بولنا ہے کہ اے میری شریک حیات، آپ کا کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جب میں صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو تم پورا دن گھر میں بیٹھ کر
کر میرے آنے کا انتظار کرتی ہو، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، میرے آنے کا شدت سے انتظار کرتی ہو، میری غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں نہیں بلاتی، یہ باتیں، یہ سب آپ کا یہ کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے آپ پر بہت زیادہ فخر رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری بیوی بھی جنت کی حور سے کم نہیں۔ جب تم بیوی کو ایسے الفاظ کہو گے تو بیوی تمہارے جملے سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اپنی تعریف سن کر اس کا دل کھل اٹھے گا، کیونکہ عورت کی فطرت یہی ہے۔ عورت جب اپنے لیے عزت، قدر اور محبت کے لفظ سنتی ہے تو اس کی تمام تھکن اتر جاتی ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت کا دل جیتا جاتا ہے، یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں گھر جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ اب اس شخص نے بے چینی سے کہا، حضرت تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دیں، تیسری چیز کون سی ہے؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیسری چیز یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی سخت گرمی میں یا شدید سردی میں کچن میں کھڑے ہو کر کام کر رہی ہو اور تم چارپائی پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کر رہے ہو تو اس وقت غور کرنا کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، تمہاری بیوی بھی تو ایک انسان ہے جو تمہیں چارپائی پر بٹھا کر خود کچن میں تمہارے لیے کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال رہی ہے، تمہارے لیے برتن دھو رہی ہے، 2 گھنٹے کچن میں گزارتی ہے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وہ پہلے تمہیں کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے، پھر تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد پورا دن تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تمہارے جوتے پالش کرتی ہے، تمہارے واش روم صاف کرتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر خود پر غور کرنا کہ کیا تم بیوی کی تھوڑی سی بات کو درگزر نہیں کر سکتے، بیوی کے تھوڑے سے غصے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سب عورت کی قربانیاں نہیں ہیں؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہارا گھر تباہی کی طرف جا رہا ہے، تمہارا گھر اجڑنے والا ہے، تم ہمیشہ کے لیے غریب ہونے والے ہو، تم سے رحمت کے فرشتے روٹھنے لگے ہیں، یا بیوی اور شوہر کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی لمحے اپنے اندر یہ عادت ڈال لو کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ضرور ڈالا کرو، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو بکھرتے گھروں کو سنبھال لیتا ہے اور ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور جب گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو بیوی کی پیشانی اور اس کے ہاتھ پر ضرور بوسہ دیا کرو۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ امان، سکون اور یقین کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، جو لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کی پیشانی اور ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں، وہ دن بدن خوشی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ غریب ہونے کے باوجود بھی دل کے امیر رہتے ہیں، ان کے گھروں میں سکون رہتا ہے اور ان کے چہروں پر اطمینان ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ عمل نہیں کرتے وہ بظاہر امیر ہونے کے باوجود بھی پریشان ہی رہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں دولت تو ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھو، سکون محبت سے آتا ہے اور محبت احترام سے جنم لیتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھی بیوی کی وہ 3 چیزیں جن پر نظر ڈالنے سے بیوی شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے، دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور رشتہ بوجھ نہیں بلکہ نعمت بن جاتا ہے۔ اگر میں اپنے نبی کی بات کروں تو میرے کریم نبی کی بھی یہی عادت کریمہ تھی۔ وہ حضرت اماں عائشہ سے اس قدر سچی محبت کرتے تھے، ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ میرے کریم نبی جب کھانا تناول فرماتے تھے تو خوشی خوشی پہلے اپنی بیوی کو کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، اور جب پانی پینے لگتے تھے تو پہلے اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت اماں عائشہ سے پوچھتے تھے، اے عائشہ، اے حمیرہ، پیار سے بلاتے نا، بتاؤ نا تم نے گلاس کی کون سی سائڈ سے پانی پیا ہے۔
میں بھی اسی سائڈ سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت، یہ ہے احترام، یہ ہے وہ طریقہ جس سے دل جیتے جاتے ہیں اور رشتے امر ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم لمبی لمبی باتیں تو کرتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی فرما بردار ہو۔ آج کل کے معاشرے میں لوگ یہی چاہتے ہیں، شوہر یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بیوی فرما بردار ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کے دل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، مگر ہم سکون کے دروازے پر دستک ہی نہیں دیتے۔ یاد رکھو، عورت کو قید نہیں کیا جاتا، عورت کو جیتا جاتا ہے، عزت سے، محبت سے، توجہ سے۔ اصلاح یہی ہے کہ آج سے ہی اپنے رویے کو بدل لو، اپنی نظر کو پاک کرو، اپنی زبان کو نرم کرو اور اپنی بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ اور میرے نبی نے عطا کیا ہے، کیونکہ جس دن شوہر نے بیوی کو سمجھ لیا اس دن اس کا گھر خود بخود جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنے نادان لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بیوی پیروں کی جوتی کی مانند ہے، جب جی چاہے بدل لو۔ بیوی جوتی کی مانند ہے، جب چاہے تبدیل کر لو، جب چاہے اسے بدل لو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ دراصل خود کو پیروں کی مانند سمجھتے ہیں، اسی لیے بیوی کو جوتی کی طرح دیکھتے ہیں، حالانکہ یہی بیوی تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اگر آدمی خود کو بادشاہ کی مانند سمجھے، کیونکہ بادشاہ کہ سر پر جوتی نہیں بلکہ تاج رکھا جاتا ہے، اور جس نے اپنی بیوی کو تاج بنایا اللہ نے اس کے سر کو بلند کر دیا۔ میری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، عورت کمزور نہیں، اسے کمزور بنایا جاتا ہے، اور جس دن اسے عزت مل جائے وہ گھر کو محل بنا دیتی ہے۔ یہی اصلاح ہے کہ آج اپنی سوچ کو بدل لو، زبان نرم کرو، نظر پاک رکھو اور بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ نے عطا کیا ہے، کیونکہ عزت دو گے تو ہی عزت پاؤ گے، محبت دو گے تو محبت لوٹو گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اس نے بہت ساری آپ کو انفارمیشن دی ہوگی، اور یقیناً آج کے بیان کے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس بیان میں بتایا گیا تھا، اور جب سے یہ عمل کرنے لگے تو پھر تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کو جنت کا ٹکڑا بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔